سپریم کورٹ تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ اب سے کچھ دیر میں سنائے گی۔ تو اہم ترین سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ 5 جنوری کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ اب سے کچھ دیر میں سنائے گی۔ سما گرمائیں سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، 5 جنوری کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، کب تک سنائے جانے کا امکان ہے؟ فواز صاحب سے تھوڑی دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ اب آرٹیکل 62(1)(f) ہے جو اس کے تحت نااہلی کی مدت تاحیات ہی باقی رہے گی، یا پھر الیکشن ایکٹ میں جو پی ڈی ایم دور میں ترمیم ہوئی تھی اور جس کے تحت اس کی اب مدت کم کر کے 5 سال کر دی گئی ہے، وہ برقرار رکھی جائے گی، یا پھر سپریم کورٹ کی جانب سے اس معاملے کو ان اٹینڈڈ چھوڑا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال جو سپریم کورٹ کے سامنے تھا کہ جو سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال کا لکھا ہوا ایک فیصلہ ہے اس میں جس میں تاحیات نااہلی قرار دی گئی تھی، اس کو غیر مؤثر کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس پر سماعت مکمل ہونے کے بعد 5 جنوری کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جسے آپ سے تھوڑی دیر بعد سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اس محفوظ فیصلے کو سنایا جائے گا اور اس میں سارے جو دلائل تھے تفصیل سے سنے گئے تھے۔ اٹارنی جنرل کا موقف بھی سنا گیا تھا، عدالتی معاونین بھی مقرر کیے گئے تھے۔ بنیادی طور پر جو الیکشن سے پہلے چیف جسٹس نے قرار دیا تھا کہ کنفیوژن سے بچنے کے لیے سارے معاملے پر کلیئرٹی چاہتے ہیں تاکہ آروز اور تمام لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پر آ جائیں، سب کو واضح ہونا چاہیے کہ اب کون سی مدت ہوگی، کتنی مدت ہوگی، اور تاکہ کسی قسم کے بھی اثرات جو ہیں منفی وہ سارے الیکشن پروسیس پہ نہ پڑیں۔ اس کے تحت یہ سارے کیسز پبلک نوٹس جاری کیا گیا تھا اخبار میں، سپریم کورٹ کی جانب سے تمام فریقین کو سنا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ تھا۔ اب سے تھوڑی دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا کہ اب کون سی جو تشریح ہے وہ برقرار رہے گی، کیا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت تاحیات ہی رہنی ہے یا پھر اس کو غیر مؤثر کیا جاتا ہے سابقہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو، کیونکہ تضاد آ گیا تھا سپریم کورٹ کے ہی اپنے فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں ہوئی ترمیم میں کہ اب 5 سال کی نااہلی ہونی ہے یا تاحیات۔ تو اس سارے معاملے پر یہ اہم سماعت تھی اور الیکشن پر بھی اس کے چونکہ اثرات پڑنا تھے، اور 2 سابقہ ہم نے دیکھا تھا کہ نااہلیاں بھی ہوئی تھی گزشتہ 5 سال کے دوران کی۔ اگر ہم بات کریں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا، تیسرا جہانگیر ترین کا کیس سامنے آیا تھا۔ ایسے کئی معاملات ہیں جن میں سپریم کورٹ نے اپنا دائرہ کار استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلے دیے تھے۔ اب اس پر تفصیلی جو دلائل سنے گئے تھے اور عدالت نے جو سوالات اٹھائے تھے کہ جب باقی کوئی بھی جو جرم ہے نیب کیسز سمیت اس میں نااہلی کی مدت مختصر تعین کیا گیا ہے، اور قتل جیسے سنگین مقدمات میں بھی مجرمان سزا پوری کرنے کے بعد دوبارہ عوامی نمائندگی کے اہل ہو جاتے ہیں، تو ایک جب اسلام میں بھی توبہ کا تصور موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کیسے تاحیات نااہل کسی کو رکھا جا سکتا ہے، ایک غیر معینہ مدت کیسے ہو سکتی ہے کسی بھی سزا کی۔ یہ سارے سوالات جو تھے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے اٹھائے گئے تھے، اور اگرچہ کسی جانب سے بھی کسی فریق کی جانب سے بھی واضح طور پر تاحیات نااہلی کی حمایت نہیں کی گئی تھی، صرف کچھ نکات یہ ضرور اٹھائے گئے تھے کہ آئین میں ترمیم کرنی چاہیے تھی پارلیمنٹ کو، بجائے اس کے کہ یہ سادہ قانون سے اوور رائٹ کیا جاتا آئینی تشریح کو جو سپریم کورٹ کر چکی ہے، یا پھر آئین میں جو کہ مدت موجود نہیں تھی تو اس پہ خود سے سادہ قانون سازی سے اس کو انسرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ نکات ضرور اٹھائے گئے تھے، لیکن تمام فریقین کا اس حد تک ضرور اتفاق پایا گیا تھا کہ ایک مدت جو ہے وہ ضرور مقرر ہونی چاہیے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت۔ یہ ساری سماعت تھی جو کارروائی مکمل ہوئی تھی، اور اب تھوڑی دیر میں یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، چونکہ یہ 5 تاریخ کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور اس دن باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ صرف ایک جنرل نے 62(1)(f) کی شرح ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے، اور کسی ملک میں انتخابات سے پہلے اتنا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ بھی انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، یہ چیز سامنے آئی تھی۔ تو اس حوالے سے جو اس دن سماعت ہوئی تھی تو اس میں کیا ریمارکس سامنے آئے تھے، ایک بار پھر اگر آپ سہیل رشید ہمارے ناظرین کے سامنے وہ رکھ دیں تو۔ دیکھیں، اس کیس کی جب بھی سماعت ہوئی تو اس میں چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا رہا کہ اس پہ واضح ہو کے کھل کے وسیع تناظر میں کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایک ڈکٹیٹر کی جانب سے اس میں ڈالی گئی تھی۔ یہ شکیں پہلے سے موجود نہیں تھی تاحیات نااہلی، اور ایک ڈکٹیٹر نے اگر آ کر ایسا کہہ دیا اور اس نے پوری پارلیمان کی دانش کو انڈرمائن کیا تو کیا ہم اس کے پابند ہو گئے ہیں؟ اس سارے پر کھل کے وکلا سے جو ہے وہ معاملت مانگی گئی تھی، اور اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ایک آئین میں دی گئی 1973 میں چیزیں تھیں وہ پوری پارلیمنٹ نے بیٹھ کے طے کی تھی، اور اس کو یقیناً زیادہ رسپیکٹ دی جانی چاہیے تھی۔ اور ساتھ یہ بھی سوال اٹھا تھا سپریم کورٹ میں کارروائی کے دوران کہ جب 18ویں ترمیم میں ریوزٹ کیا جا رہا تھا چیزوں کو تو اس وقت کیوں دوبارہ اس کو نہیں دیکھا گیا؟ اس پر چیف جسٹس نے یہ جواب دیا تھا کہ ترامیم کئی گن پوائنٹ پر بھی ہوتی رہی ہیں، اور اس وقت چونکہ ایسے بھی معاملات ملک میں ہو چکے تھے کہ ایک ذرا سی حلف میں تبدیلی پر ایک فارم میں
पूरा मुल्क बंद कर दिया गया था, तो शायद ऐसे ही किसी खौफ की वजह से उसको अनअटेंडेड छोड़ा गया हो। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया हुआ है और उस पर साबिका जो 2015 का एक फैसला था जो उस वक्त 7 रुकनी बेंच ने इसहाक खाकवानी केस में दिया था, उसको भी अटॉर्नी जनरल ने पॉइंट आउट किया था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि हमें कोई इस मामले में अपनी राय नहीं देनी चाहिए कि डिक्लेरेशन कितनी मुद्दत का होता है या नहीं। और उसके बाद 5 रुकनी बेंच उस पर बैठकर 7 रुकनी बेंच के खिलाफ अपनी राय नहीं दे सकता था, क्योंकि जो जस्टिस उम्रता बंदयाल का फैसला था वो 5 रुकनी बेंच का था, जिसमें ताहियात नाअहली का तस्वुर जिसके बाद सामने आया था, तो उस पर भी सवालात उठाए गए थे। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये करार दिया था कि एक फैसला जो 2015 वाला मौजूद है उससे मैं इख्तिलाफ नहीं कर पा रहा। ठीक है सुहेल, साथ ही रहिएगा। शहजाद अली हमारे रिपोर्टर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी फवाद, बिल्कुल 62(1)F के तहत जो ताहियात नाअहली का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मामले की समाअत की और अदालती जो ज़राए उनकी जानिब से बताया गया है कि अब 5 बजे इस मामले का जो फैसला है वो अदालती अमले की जानिब से बताया गया था वो सुनाया जाएगा। इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खोल दिया गया है। और साथ ही साथ हम नाज़रीन को यहाँ पर ये भी बताते चले कि इस मामले का जो फैसला है उसे लाइव भी नशर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो लाइव लिंक है वो भी शेयर कर दिया गया है मीडिया से और बताया जा रहा है कि इस मामले का जो फैसला है उसको लाइव में भी जो है वो नशर किया जाएगा। इस फवाद मामले में बहुत से सियासतदान जो हैं उन पर ताहियात नाअहली की एक जो फैसला था उसके आड़े में जो है बहुत से सियासतदान जो है वो ताहियात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो समाअत की और इस तमाम मामले में जो आईनी और कानूनी नुकात से उनको जो है वो दलाइल में जो है वो जितने भी यहाँ पर वकला पेश हुए 25 जो है वो इस केस में जो है वो वकला ने जो है वो अपने दलाइल दिए। इसमें अदालती मावनीन भी शामिल थे और अदालत ने तमाम तर वकला के दलाइल सुनने के बाद इस मामले का जो फैसला है वो जुम्मे के रोज महफूज किया था, जिससे आज जो है वो सुनाया जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज करते वक्त ये बताया था कि ये फैसला जो है वो जल्द ही सुनाया जाएगा, क्योंकि मुतवक्के तौर पर जो इलेक्शन है उसमें जो है वो इन सियासतदानों के जो मुस्तकबिल है उस हवाले से जो है वो फैसले इस केस से मुंसलिक थे, जिसको जो है वो अब अदालत ने जो है वो आज सुनाने का फैसला किया है। और अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताहियात नाअहली जो 62(1)F के तहत थी उस मामले का जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी सियासतदानों के केस अदालत में आए 62(1)F के तहत, उनमें जो है वो 62(1)F के तहत जो बहुत ज्यादा फेमस केस था वो साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के जो कायद थे मियां नवाज शरीफ, उन्हें जो है वो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो 62(1)F के तहत जो है वो ताहियात नाअहल किया गया था। इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान के जो पैटर्न चीफ हैं जहांगीर तरीन, उनका भी जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था और उनके ऊपर भी जो है वो ताहियात नाअहली का जो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी फैसले की। इसके अलावा जो है वो दीगर भी सियासतदान थे, उनके केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे। शहजाद, आप हमें आगाह कर रहे हैं कि 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस अहम मामले की समाअत की थी। कोर्ट रूम नंबर 1 खोल दिया गया है और ये लाइव फैसला भी नशर किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।